السلام علیکم یا عباد اللہ. یا پھر پانی پہ وہ مانے نہ ہو، نجس نہ ہو وہ کپڑے، تو اس کپڑوں کے اوپر سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے، بعد میں اس کو اتار کے اور پھر کفن پہنایا جائے، یا اسی کے اوپر بھی کفن پہنایا جا سکتا ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں میت کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. تو کپڑے اتارنا، یہ کام ہے، البتہ یہ وہ کام نہیں کہ جو واجب ہے. آپ کے لیے ضروری نہیں ہو سکتا ہے کپڑے وہ جو ہے وہ اس کے براس آپ مجھے کپڑے اتار کے رکھتے پھر میں غسل انجام دوں. بہرحال کپڑے اتارنا. اچھا، اس کپڑے اتارنے کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. غسل کے لیے بھی ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، کپڑے اتارنے کے لیے بھی ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. یہاں ولی آپ مسئلہ گزرا تھا کہ اگر علم ہے اس بات کا کہ ولی راضی ہے تو پھر آپ اس کام کو انجام دے سکتی ہیں. لیکن اگر بار بار اجازت لینے کے بجائے ایک دفعہ ہی سارے امور کی اجازت لے لی جائے کہ اس میں کپڑے بھی اتریں گے، اس میں چوڑیاں بھی اتریں گی، اس میں ٹاور بھی اتریں گے اور دیگر چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اتریں گی، ان سب کی آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں، وہ اجازت ایک عمومی طور پہ آپ کو اجازت اگر دے دیے تو پھر بار بار اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اجازت نہیں ملی ہے تو پھر ہر چیز کے بارے میں الگ الگ اجازت لینی پڑے گی. تو یہ وہ مورد ہے. اچھا، کپڑے اتارے جاتے ہیں اگر اتارنا آسان ہو. کپڑوں کا اتارنا میت کے بدن سے وہ اوپر سے نیچے کی طرف اتریں گے. اصل میں یہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف نہیں آئیں گے، نیچے اوپر سے نیچے کی طرف اتریں گے. اس کے لیے لا محالہ کپڑوں کو پھاڑنا پڑے گا. کپڑوں کو اس طریقے سے پھاڑنے پر مثال کے طور پہ اگر وہ شلوار قمیض ہے تو یہاں سے چاک کرنا پڑے گا، ادھر سے چاک کرنا پڑے گا، ادھر سے چاک کرنا پڑے گا، پھر وہ کپڑے نیچے کی طرف سے اتارے جائیں گے. اوپر سے کی طرف سے نہیں. لازم بات ہے آپ جب اوپر سے اتاریں گے تو ہاتھ کو بھی ایسے کرنا پڑے گا میت کے، دوسرے ہاتھ کو بھی. یہ باعث تکلیف ہے میت کے لیے، لہٰذا کپڑے اس طریقے سے اتریں گے نیچے کی طرف. کپڑوں کو پھاڑنے کے لیے جی ہاں ہو سکتے ہیں. کپڑوں کو پھاڑنے کے لیے بھی کیا ہے، اجازت کی ضرورت ہے. اجازت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر چوڑی پہنی ہے، چوڑی اتنی ٹائٹ ہے کہ اترے گی نہیں، پھر کیا کریں، کاٹ لی جائے. کاٹنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. یہاں پر صرف ولی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں پر وہ تمام وراث کے جو اس چوڑی میں حق رکھتے ہیں، کیونکہ چوڑی اگر سونے کی ہے تو سب کا حق ہے، کانچ کی ہے تو بہرحال اس میں بھی سب کا ہی حق ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے لیے اجازت لی جائے گی تمام وراث سے. اگر اس کا ایک وارث ہے تو ایک وارث سے اجازت دی جائے گی. اگر دو تین وارث ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیٹی، دو تین بیٹیاں ہیں، بیٹا، دو تین بیٹے ہیں، سب سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ یہ اب ان کا مال ہو گیا ہے. تو اس کو کاٹنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی. انگوٹھی اگر ٹائٹ ہے، اتر نہیں سکتی، کاٹنا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے اجازت دینی پڑے گی. چھلے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو ان چھلوں کو اتارنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی. غرض اب آپ کو اجازت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کپڑے اتارنا ہے تب بھی اجازت کی ضرورت ہے، کپڑے پھاڑنا ہے تب بھی اجازت کی ضرورت ہے، چوڑی وغیرہ کاٹنی ہے، ٹاپس اتارنے ہیں، چین وغیرہ جتنی جو کچھ بھی ہے اتارنا ہے، کیونکہ میت کے بدن کو آپ نے ان تمام چیزوں سے خالی کرنا ہے، اجازت کی ضرورت ہے. تو ان سب سے تمام امور میں اجازت کی ضرورت پڑے گی. اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے کی طرف، وہ ہے ازالہ نجاست.
ازالہ نجاست بھی ضروری ہے، یعنی میت کے بدن پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے یا کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے، اس سے میت کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ ازالہ نجاست یعنی وہ تمام نجاسات اس کے بدن سے ہٹا دی جائے، یا پھر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کے لیے رکاوٹ ہے، جیسے کل عرض کیا تھا، جیسے ناخن پالش، لپسٹک، مہندی، ایسی مہندی کی جو پانی کو رکاوٹ، پانی کو روکے، ٹھیک ہے، اور دیگر تمام وہ چیزیں کہ جس سے جو پانی کو، جو سر میں تیل لگا ہوا مثال کے طور پر، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو غسل دینے سے پہلے میت سے ہٹانا ضروری ہے۔ جیسے کہ کلرسیا کے ناخن پالش ویسے نہیں ہٹتی تو آپ کو تھنر وغیرہ کا استعمال کرنا ہوگا، لپسٹک وغیرہ ایسی نہیں ہٹتی تو تھنر کا استعمال کرنا ہوگا، مہندی کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، سر میں تیل لگا ہوا تو پھر وہ صابن سے ہٹ جائے گا۔ غرض ہر طرح، ہر اس چکنائی سے یا اس چیز سے کہ جو میت کے بدن پر لگی ہوئی ہے اور پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ ہے، یا جی بینڈیج وغیرہ، جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بینڈیج ہے، بینڈیج جو ہے 2-3 دن اگر لگ جائے تو وہ پھر وہاں پر اثر رہ جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں رکاوٹ بنتی ہے پانی کو پہنچنے میں، تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے۔ تو تمام ان چیزوں کو ہٹا کر پھر غسل دیا جائے گا، تو ان سب چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے، واجب ہے، ان کو ہٹایا جائے۔ صحیح۔ اس کے بعد جیسا کہ ہمارے عموماً طریقہ کار یہ ہے کہ میت کو پہلی مرتبہ صابن سے اچھی طریقے سے دھو لیا جاتا ہے، جو طریقہ کار ہے، بہرحال جو رائج ہے وہ صحیح ہے۔ ویسے اگر کوئی رکاوٹ میت کے بدن پر نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صابن سے میت کے بدن کو دھوئیں، یا میت کے صابن سے یا کوئی اور دوسرے چیز سے جو ہے میت کے بدن کو دھوئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز نہیں لگی۔ لیکن اگر آپ کا احتمال ہے کہ نہیں بدن چکنا ہے، یعنی بدن کی اپنی جو چکنائی ہوتی ہے وہ پانی میں رکاوٹ نہیں ہے، پانی کو لگنے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ چکنائی ہو، بہت زیادہ میل کچیل لگا ہوا ہو، تو پھر آپ میت کے بدن کو صاف کیا جائے صابن سے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ صابن خوشبودار نہ ہو، صابن کا استعمال کرنا جائز ہے، خوشبو والا نہ ہو بس۔ تو اس کے ساتھ یہ جو شیمپو وغیرہ جو بنا کرتے ہیں وہ صرف خوشبو کی وجہ سے، جی مطلب وہ بھی کراہت رکھتا ہے، حرام نہیں ہے کہ اگر شیمپو سے استعمال، شیمپو یا خوشبودار صابن کی کراہت رکھتا ہے کہ میت پر اس طرح کے خوشبو کا استعمال نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اطمینان ہو جائے کہ اب میت کے بدن پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، یہ اطمینان کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اب آپ نے جس میت کو غسل دینا ہے، اب یہ غسل کے لیے تیار ہے، اس کے بدن پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، میت صاف ستھری ہو گئی، پاک نہیں ہوئی، البتہ پاک 3 غسل کے بعد ہوگی، صاف ستھری ہو گئی، صاف ستھری یہ ہے۔ اچھا پھر صاف ستھرا کرنے کے لیے بعض لوگ اس کے بدن پر ایسے بھی ہاتھ کرتے ہوئے یہاں بھائی چمڑاہٹ بند ہو گئی، تو ہلکا کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کریدنا وہ صحیح نہیں، یہ اس پہ اس طرح سے ناخن گاڑ کے تھوڑا سا لکیر سے بنانا یہ درست نہیں ہے، اس سے اس طرح کیا جائے۔ تو صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، خوشبو والا نہ ہو، اطمینان ہو جائے کہ میت صاف ہو چکی ہے، چکنائی یا کوئی اور چیز ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے عرض کیا کہ ولی کی اجازت تمام بیان ہو چکا، درود پڑھے محمد والے۔ 3 غسل واجب ہیں،
3 غسل میت کو 3 غسل دینا واجب ہے. پہلا آب صدر، آب صدر یعنی بیری کا پانی. آب کافور، آب مطلق. یہ 3 غسل دینا میت کے لیے میت پر واجب ہے. بیری کے پانی سے، کافور کے پانی سے اور پھر مطلق پانی سے یہ غسل دیا جائے گا. ہم نے آپ کے لیے یہاں پر انتظام کر رکھا ہے بیری کا اور ساری چیزوں کا کہ آپ کو دکھائی جائے کہ یہ بیری جو ہے وہ ہے پانی تھوڑا سا یہ بیری ہے. اس میں ہلکی سی بسان سی آتی ہے، آپ اس کو سون کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کافور ہے. نہیں دیکھیں اس میں ہے، دیکھیں اس میں بہت خوشبو کام آئے. نہیں اس میں یہ وہیں سے دیے ہاں چکور والے. یہ اس کی خاص خوشبو ہے، لہٰذا آپ اس کو پہچان لیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کافور آئے تو آپ اس کو سونگھ کے دیکھیں یہی خوشبو اس میں سے آنی چاہیے. کم ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہی خوشبو آنی چاہیے. تو آب کافور ہے، آب مطلق تو ہے. جیسے آپ کے پاس جو آب مطلق یعنی عام پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، سادہ پانی چاہے وہ کنویں کا ہو یا بورنگ کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہے وہ آب مطلق اس میں آتا ہے. بارش کا پانی ہو، چاہے کنویں کا پانی ہو، چاہے جاری پانی ہو، تو یہ سارے کے سارے آب مطلق میں آتے ہیں. تو آب مطلق کا غسل دینے کے بعد میت پاک ہو جائے گی. تو یہ 3 غسل دینا واجب ہے. ہر غسل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. ہر غسل کے لیے آب صدر کا غسل دیتی ہوں قربتاً واجب قربتاً اللہ. آب کافور کا غسل دیتی ہوں واجب قربتاً اللہ. آب مطلق کا غسل دیتی ہوں واجب قربتاً اللہ. جیسے کل عرض کیا تھا کہ ہر غسل کے بعد کونی تک 3 دفعہ ہاتھ دھونا ضروری ہے، یعنی مستحب ہے. کہہ سکتے ضروری پھر بھی نہیں ہے کہ مستحب ہے. ہاں اچھا، اس میں اگر بیری کے پانی سے جب آبی صدر سے غسل دے دیا اور بعد میں کافور پہلے کی نا بیری لگی ہوئی ہے، ہاں کافور کے بعد بھی نہیں ہٹے، کچھ پتے ہیں نہیں وہ ہٹ جائے، وہاں ہٹ جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. کہاں گئے وہ بیری کہاں گئے؟ بیری 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 کہاں گئے؟ جی جی یہی سمجھانے کے لیے ہم نے یہ جو ہے وہ دادا خیر کم ہے، تھوڑا سا وہاں سے جو رکھا ہو یعنی اتنا پانی، اتنا بیر کو بیری کے پتے کو اتنا رگڑا جائے کہ اس میں سے جو ہے وہ ہلکا سا رنگ آ جائے، لیکن پانی مضاف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ پانی مضاف ہو گیا، بلکہ ایک ہلکی سی اس کے اندر جھلک سی آ جائے گی اس کے ہرے رنگ کی. لیکن مضاف یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے شربت پانی جیسے کلر بالکل چینج نہ ہو اس کا، ایسا نہ ہو. جیسے شربت ہوتا ہے نا، یہ شربت یہ مضاف ہے کیونکہ اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا. یہ نیل کا پانی جو ہوتا ہے یہ بالکل مضاف ہے، یہ کلر چینج ہو گیا. تو اس میں کلر چینج نہ ہو، ہلکی سی جھلک آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اتنی مقدار میں ہو، بس اس سے زیادہ نہیں.
پتا یہ اس میں بہرحال کافی ہو جائے گا. تھوڑا سا اس کو ایسے رگڑیں گے تو یہ آپ جب اس کو رگڑیں گے تو اس کے اندر سے جھاگ نکلے گا, یعنی اس میں سے بہت بیری کا جھاگ سے نکلے گا اور یہ پانی پھر ہلکا ہلکا چینج ہونا شروع ہو جائے گا. یہ غالباً کھارا پانی اس لیے اس کا یہ میں ان کو دیتا ہوں کہ یہ بنا کے دیتے ہیں یہ بنا کے یہ کھارا پانی اس میں سے نہیں آ رہا, بنا کے دو تھوڑا سا. تو آب صدر بالکل اتنا ہو کہ بالکل اس کا رنگ تبدیل نہ ہو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیری کا پانی نہیں ہے, نہیں, یعنی کہ بالکل درمیانی سی کیفیت ہونی چاہیے. لہذا آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ درمیانی کیفیت کون سی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آب کافور ہے, یعنی اتنا کافور اس میں ڈالا جائے کہ اس کا رنگ ایسا نہ ہو کہ بالکل اس کے اندر سے بو آنے لگے, یعنی ایسا مضاف نہ ہو, یعنی بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل کافور کا ہو گیا ہو, نہ ایسا رہے کہ یہ پانی ہے, بلکہ درمیانی ایک کیفیت ہو جس کو آب کافور کہا جائے گا. ٹھیک, پھر یہ آب مطلق ہے. آب مطلق وہی سادہ پانی ہے. تو یہ واجب تین غسل ہے, اس کے لیے نیت ضروری ہے اور اہم مرحلہ ہے. اس میں کچھ شرائط ہیں, وہی شرائط جو تقریباً ہر چیز کے اندر آتی ہیں. مثلا صدر جو ہے یعنی بیری, مثلا وہی شرطیں ہر جگہ پر آتی ہیں. پاک ہو, مثلا پاک تو ہوتی ہے. مثلا غصبی نہ ہو, پوچھ کے دیا ہو کسی چیز. ایسے نہیں کہ مطلب کوئی مر گیا تو وہ ہمارا حق ہو گیا, ہم جا کے اس کے شہن پہ یا چھت پہ گئے اور توڑ کے بغیر پوچھے لے آئے, نہیں, غصبی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آب کافور کے اندر ایک کافور بھی ایسا ہی ہے. کافور بالکل وہی غصبی نہ ہو اور پاک ہو. تو یہ شرائط ہر جگہ پر آپ کو کام آئیں گے, اور یہ شرائط ہر جگہ پر آپ کے پاس یعنی معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آب مطلق کے بارے میں بھی کہ جو پاک ہونا ضروری ہے. آب مطلق تو ہے لیکن اگر نجس ہوا تو پھر وہ اس سے غسل دینا آپ کے لیے درست نہیں ہے, بلکہ غسل کا وہ جو ہے خراب, غسل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. لہٰذا آب مطلق کا بھی مباح ہو, یعنی غصبی نہ ہو اور پاک ہو. تو یہ ساری شرطیں تمام چیزوں میں آئیں گی. اس طریقے سے اب آئیے غسل کے طریقے کی طرف. غسل کا طریقہ, ہمارے پاس غسل کی دو اقسام ہیں. جی, غسل ترتیبی اور غسل التماسی. ہم جو میت کو غسل دیتے ہیں وہ ترتیبی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ہم التماسی غسل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یا پھر اتنا بڑا ٹینک ہو, اس طرح سے ہو, دے سکتے ہیں. اتنا بڑا ٹینک ہو, حوض ہو کہ جس کے اندر آب صدر بھی ہو, آب کافور بھی ہو, اس میں سے پھر میت کو ایسے گزارا جائے, اور جس طریقے سے عام طور پر غسل کیا جاتا ہے بالکل وہی طریقہ میت کے لیے ایسے گزارا جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے, اور پھر یہ ہو گیا ایک غسل, اور پھر وہ دو غسل, اور پھر 3 غسل. لیکن سہولت اس میں ہے, ترتیبی نہیں ہے. ترتیبی میں بالکل وہی جس طرح سے عام طور پہ عام جو غسل ہم لوگ کرتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں, اس کو ہم نے لیٹا کے دینا ہے, جو غسل عام طور پر دیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب, اس ٹائم اس کا پہلا یہ ہے کہ پہلے گردن کو, پہلے سر
اور گردن کو دھونا ہے. پہلے آپ یعنی تمام وہ پانی تیار پائیں اپنے پاس. ایک بالٹی 2 بالٹی مثال 3 بالٹی 3 دفعہ ڈالنا پانی ڈالنا جو ہے مستحب ہے. تو 3 بالٹی آپ کے پاس آب صدر ہونا چاہیے, 3 بالٹی آب کافور ہونا چاہیے, اور 3 ہی بالٹی آب مطلق ہونا چاہیے. اگر بالٹی سے غسل دے رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پائپ سے دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. 3 بالٹی آپ کے پاس پانی آمادہ ہونا چاہیے, تیار ہونا چاہیے بالکل. تو پہلے سر اور گردن کو دھونا ہے. تو سر اور گردن تو ایک ہی بالٹی سے دھل جائے گا 3 دفعہ میں آرام سے. اگر کوئی صحیح طرح سے نہلانے والا ہے تو اس کو جگ سے یا لوٹے سے یا مگے سے پانی لے کر اس کے سر اور گردن پر ڈالا جائے گا. اچھا, اس دوران اگر اس پانی کو جب آپ ڈال رہے ہیں تو اگر سینے میں بھی پانی آئے تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے, پانی جانے دے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے سر اور گردن کی نیت کرنی ہے, اور جس پانی سے غسل دینا ہے وہ نیت کرنی. قصد آپ کا سر اور گردن ہونا چاہیے. جیسے کل بھی بیان کیا تھا کہ جب سر کو اٹھائے گا, جو آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے دائیں جانب اس کے کھڑا ہوا ہے, اس کا کام ہے غسل دینا, اور جو باقی اس کے مددگار ہیں وہ اس پہ پانی وغیرہ ڈالیں گے. تو وہ اس طریقے سے سر کو اٹھائے, ہلکا سا اس تخت سے یا اس فرش سے ہلکا سا اٹھائے, اور پھر ہاتھ کو حرکت دے. ہاتھ کو حرکت دے گا, ہاتھ کو ایسے حرکت دے گا تاکہ پانی اس کے تمام بدن پہ, جو سر اور گردن کی جو اس طرح حصہ ہے, اس تمام بدن پر وہ پانی پہنچ جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے. 3 دفعہ دھونے کا مطلب ہی یہی ہے, 3 مرتبہ پانی ڈالنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اگر ایک دفعہ میں اطمینان حاصل ہو رہا ہے تو پھر 3 دفعہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ڈالنا واجب ہے, ایک دفعہ ڈالنا واجب ہے, اس طریقے سے کہ آپ نے تمام ان اعضاء پر, ان بدن پر پانی پہنچا دیا ہے احتیاطاً. یہاں ناک کے اوپر, ہونٹ کے اوپر, اور یہ جیسے کان کے اندر یہ سب حصے, یہ تمام حصے, اور یہ کان کی یہ تمام حصے, آپ اس نے یہاں پر بھی ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ اطمینان آپ کو حاصل ہو جائے کہ تمام وہ اعضاء کے جو ظاہر تھے وہ اس جگہ پانی پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ تھوڑا نہیں, پہلے ڈالا آپ نے, نہیں تینوں دفعہ ایک ہی چیز دھونی ہے. یہ دیکھیے یہ آ گیا, یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے رنگ ہو جائے گا, دیکھ لیں یہ اس طریقے سے رنگ ہو جائے گا کہ جو نہ مضاف ہے اور نہ ہی مطلق ہے. ٹھیک ہے, درمیان کی ایک چیز ہے کہ جس پہ, اچھا یہ پھر آپ کے 3 بالٹی ہونا چاہیے, 3 بالٹی مختلف. تو ہر اس کو دھونا 3 دفعہ ہے. جیسے انہوں نے بالکل صحیح سوال کیا, اس سے بعد آدمی کو ہوتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ ہی دھونا ہے, یا پھر یعنی ہر ایک کو 3 دفعہ دھونا ہے. نہیں, جب آپ ایک اس کو دھو رہے ہیں سر اور گردن, تو اسی کو 3 دفعہ آپ نے دھونا ہے, کمپلیٹ اس وقت ہوگا. پھر آپ نے پھر دایا دائیں حصے کو پورا دھونا ہے. یہ اس کو کروٹ دی جائے گی, باقاعدہ کروٹ دی جائے گی ایسے, اور جو آپ کے مددگار ہیں وہ اس کو کروٹ دلائیں گے. وہ جو پانی آپ اس کو ڈالے گا, پھر آپ اس کے اوپر, جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ نکل کے ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے جائیں گی, اور بالکل اس اطمینان کے ساتھ کہ میت کے بدن کی ہر جگہ پر یہ پانی پہنچ جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر پانی دھلنے یعنی وہ پانی پہنچنے سے رہ گیا ہے, دھلنے سے کوئی چیز رہ گئی ہے, تو پھر آپ اس کی ذمہ دار ہیں. تو ہر جگہ پر یہ پانی پہنچنا ضروری ہے. جب آپ نے اٹھایا ایسے ایک طریقے سے, اور دوسرے آدمی نے اس کو سہارا دیا, اب جو تیسرا آدمی آپ کو بھر کے دے گا, آپ نے ایسے اس کو دھلنا ہے. بالکل اچھی طریقے سے ہر جگہ پر پانی پہنچنا ضروری ہے. اسی طریقے سے پھر بائیں, پھر اس کے بعد وہی, پھر اس کو بائیں کروٹ دی جائے گی, اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کروٹ کے ساتھ اس پر پانی ڈالا جائے گا. بالکل اچھی طریقے سے ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. حتیٰ وہ اعضاء کے جو پوشیدہ ہیں, مثلاً بغلیں وغیرہ,
पोशीदा रहती हैं, वहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आदमी सोचता है कि यहाँ पानी पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं, आपको इत्मीनान करना ज़रूरी है कि पानी वहाँ पहुँच जाए, हर जगह पर, हर मकाम पर, हर। जैसे आपने बताया सर और गर्दन को मतलब सीने पे आ जाए पानी, जब राइट साइड वो उससे तो फर्क है, हाँ तो फर्क है, सर की तरफ चला है वो मसला नहीं है, नीचे की तरफ आए कोई मसला नहीं है। आपका कष्ट इस वक्त दाएं तरफ को धोना है या बाएं तरफ को धोना है, ठीक है, वो आपका कष्ट जो है वो ही उस पर होगा जो आप कर रही हैं उस पर। और ख़वातीन के लिए अगर वो हालत निजासत में है तो दूसरा गुस्ल का नाम भी लिया जाएगा या सिर्फ नहीं, एक ही गुस्ल, यही वाला काफ़ी, इसी गुस्ल पे इत्तफा किया जा सकता है, 2 गुस्ल देना उसको ज़रूरी नहीं है। जैसे एक बात है कि जो पाइप का है से अब तो ये निज़ाम है जी। तो उसका किस तरह? वो तो बहुत आसान है, अगर पाइप टंकी वगैरह बनी हुई है उसको आप इस सदर का अलग है, आप मतलब का अलग है, ऊपर से नीचे आराम से बेहतरीन वो। अगर आप पाइप लगा हुआ तो उसके लिए तो सिर्फ आप जो मददगार है उसने उठाना है, आपने पाइप लेना और पानी को अच्छी तरीके से हर जगह पहुंचाना है, वो तो बहुत तरीका आसान है और सहूलत भी उसी में, जहमत और दिक्कत परेशानी भी नहीं है उसमें। ये जो है ये इसमें, क्योंकि ये पूरे पानी में बने जी पानी बना हुआ है वहाँ पर, बिल्कुल वो पानी आमादा है, तैयार है, जितना आपका दिल चाहे खर्च करें और सही तरह से खुल के गुस्ल हो जाता है उसमें, और उसमें कोई कवाहत नहीं है कि पाइप से गुस्ल दे रहे हैं और इससे दे रहे हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बल्कि अगर उसके आगे शावर लगा लिया जाए तो और अच्छी तरीके से गुस्ल हो जाएगा। एक छोटा सा शावर लगा लिया जाए उसके बटन वाला और उससे फिर गुस्ल दिया जाए, वो बहुत अच्छा है, यानी बिल्कुल भी इसी तरह से हो सकता है और होना भी चाहिए। अच्छा, इस गुस्ल के इस्तेमाल, जब गुस्ल आप दे रही हैं तो एक चीज, दस्तानों का इस्तेमाल, अब ये दस्ताने कपड़े के हों, कफन के कपड़े के हों या प्लास्टिक के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल जो दस्ताने मिल रहे हैं मार्केट के अंदर बर्तन धोने वाले, इस्तेमाल हो सकते हैं, कपड़े के हों इस्तेमाल हो सकते हैं, वो दस्ताने इस्तेमाल हो सकते हैं। लॉन्ग शूज का इस्तेमाल यहाँ तक के होते हैं प्लास्टिक के, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, एप्रन इस्तेमाल करना चाहें, कोई कबाद नहीं है, सामने से एप्रन आ गया, इधर तक के जूते आ गए, दस्ताने आ गए, फायदा क्या होगा, गुस्ल मसे मैयत आप पर वाजिब नहीं होगा जब तक आपका हाथ उस मैयत से मस ना हो, उस वक्त तक गुस्ल नहीं। अब जब आपने प्लास्टिक के दस्ताने पहन रखे हैं, यहाँ तक अप्रन आ गया और यहाँ तक छींट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल महफूज है, तरीका बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है, इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। जूतों का इस्तेमाल भी हो सकता है, यानी यहाँ तक के जो लॉन्ग शूज चलते हैं प्लास्टिक वगैरह के, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। एक दुरूद पढ़ा मोहम्मद। गुस्ल आपने दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, एहतजार से लेके चले थे और गुस्ल भी हो गया, 3 दिन लगे, 3-4 दिन। बहरहाल इस पर तो प्रैक्टिकल होना चाहिए और हमारे पास क्योंकि बहरहाल जगह भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि अगर इमाम बारगाह वगैरह में कोई मुनासिब वक्त हो तो आप लोग जाके वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि एक चीज़ जो है वो आपकी जो चीज़ें हैं वो पक्की हो जाए और उस मैयत खाने में जाने की आदत पड़ जाए, तो ये मैयत खाना यहाँ जाया जाता है। देने वाले का पाक होना जरूरी है। गुस्ल देने वाले का पाक होना, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि मकरूह है ऐसा शख्स कि जो खुद नजिस है, हालत जनाबत में है या हालत मखसूसा में है, वो गुस्ल दे, वो मकरूह है, हराम फिर भी नहीं है। अगर मजबूरी है कि यही आदमी गुस्ल देगा तो फिर उसी को गुस्ल देना है, वो मजबूरी के आलम में सही है, लेकिन कराहत रखता है, क्योंकि मैयत के पास ऐसे आदमी का खड़ा होना कराहत है, ऐसा आदमी नहीं खड़ा हो सकता, हराम नहीं है, मकरूह है कि ऐसा शख्स खड़ा हो रहा है, या एक आदमी एक गुस्ल के बाद दूसरा गुस्ल दे रहा है, मतलब एक मैयत आई थी, उसने हाथ से गुस्ल दे दिया, अब उसको गुस्ल मस्से मैयत हो चुका है, लेकिन वो गुस्ल दे सकता है,
پھر تیسری میت آئی، پھر اس نے غسل دیا تو تین میتوں کو اس نے ہاتھ لگایا ہے، تو اس پہ غسل مسح میت تو تھا ہی تھا پہلے، ٹھیک ہے، تو وہ غسل دے سکتا ہے، غسل دینے میں قواعد نہیں ہے. اچھا پھر کرے گا ایک ہی غسل، یہ یاد رکھیے گا. 3 میتوں کو ہاتھ لگائے، 4 کو لگائے، 5 کو لگائے، 6 کو لگائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، مسح میت ایک ہی کرے گی. اب یہاں کفن، انشاءاللہ کہ کل آپ سے کہا تھا کفن کی شرائط، سب سے پہلے مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو. مباح غصبی نہ ہو، نجس نہ ہو، کیونکہ نجس کفن کے ذریعے میں مردے کو دفن نہیں کر سکتے. نجس نہ ہو یعنی پاک ہو. یعنی اس کی پاکی کا علم ہونا چاہیے، شک کی حالت میں نہیں کہ میں ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے نہیں، پاک ہو. ریشم کا نہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، کیسا بھی انسان جو مرا ہے اس کو کفن دیا ہے، ریشم کا کفن نہیں لیا جائے گا. خالص، البتہ خالص ریشم کا. اگر ملاوٹ والا کپڑا مل رہا ہے آپ کو، کہ جو ہے بسوں کا بازار میں ملتا ہے کاٹن کے ساتھ ریشم مکس کر کے بیچ رہے ہیں، اچھا علم نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر پتہ ہے تو مکروہ ہے ایسے کپڑے کا کفن دینا کہ جس میں ریشم کی ملاوٹ ہو، مکروہ ہے. کھال کا نہ ہو، کھال نہ ہو، کھال نہ ہو، چاہے حلال گوشت ہو، چاہے حرام گوشت ہو، چاہے ذبیحہ یعنی شرعی طور پہ ذبح اس کو کیا ہو، چاہے نہیں کیا ہو، دونوں صورتوں میں کھال کا نہیں ہونا چاہیے. کیسی بھی کھال ہو، نہ پروں کا ہونا چاہیے، مرغی کے پر اور کبوتر کے پر یا دیگر جانوروں کے پرندوں کے پر وغیرہ، اس کا کفن نہیں ہونا چاہیے. اون بھی نہ ہو، اون بھی نہ ہو، اون بھی نہ. رنگدار اگر ہو تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے رنگ کا جو مسئلہ ہمارے سفید میں رائج ہو چکا ہے. 2 طرح کے کفن، 2 طرح کے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں کتاب کے اندر. گھاؤ وائٹ یا جسے ہلکا سا زرد رنگ کا کہتے ہیں، اور ایک جو سفید ہے. تو برد یمانی کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے گلابی کی طرف. آف وائٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور زرد بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ہلکا سا اگر آپ کو صحیح برد یمانی مل جائے مدینہ وغیرہ سے تو وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے، گلابی کلر کا، ہلکا سا گلابی ہوگا. آپ کو جیسا لگے گا جیسے گلابی پن جھاگ رہے اس سے، یعنی نہ سفید ہے نہ آف وائٹ ہے، بلکہ گلابی پن اس کے اندر سے آ رہا ہے. تو وہ اس کے کفن دینے کی زیادہ تاکید ہے کہ بھئی یہ برد یمانی کا کفن ہو. بالخصوص چادر جو سر اوپر سے نیچے ڈالی جاتی ہے، اس کے لیے کہا کہ برد یمانی کی ہو تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پیارا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ ہو، یعنی مباح ہو، غصبی نہ ہو، پاک ہو، نجس نہ ہو، ریشم کا نہ ہو، کھال کا نہ بنا ہو، اون بھی نہ ہو، یہ نہ ہونے والی. اچھا ہو یعنی عمدہ، اچھا ہو یعنی عمدہ ہو کفن. ایسا بھی نہ ہو کہ لیل سا ہو رہا ہو، ایسا بھی نہیں بہت زیادہ عمدہ، ٹھیک ہے نارمل. ایک عام آدمی جیسے مر جاتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اس کو جناب مہنگا ترین کفن، اب شاید اس نے رکھا ہوا ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی اچھا والا بہترین والا کفن ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. بس یہ کہ عمدہ ہو، یہ کہا جائے کہ یہ کفن ہے، مال حلال سے ہو،
پاک ہے، غصبی بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، ریشم کا بھی نہیں، کھال کا بھی نہیں، اون بھی نہیں، اچھا بھی، لیکن مال حلال نہیں ہے، بیکار ہے. صحیح ہے. احرام کا اگر کفن ہو تو بہت اچھا ہے. احرام کا بالخصوص یہ مردوں کے لیے بہترین ہے، کیونکہ مرد احرام باندھتا ہے. عورت کے لیے احرام نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے. اگر وہ چادر سفید رنگ کی وہ اوڑھتی ہے، اگر اسی کو اپنے لیے کفن قرار دے دے تو وہ بھی اچھا ہے. احرام کا کفن، احرام میں کیا ہوتا ہے؟ 2 پارچے ہوتے ہیں، 2 کپڑے ہوتے ہیں، لیکن کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے، یعنی وہ جو 2 کپڑے ہوتے ہیں اسی کا کفن اگر پہنایا جائے تو وہی اچھا. یا پھر ایسا کپڑا ہو کہ جس کو پہن کر، جس کو اوڑھ کر نماز پڑھی جاتی ہو، ایسا کپڑا جس کو اوڑھ کر نماز پڑھی جاتی. خدا نے استغفار کے اور بخشش کے کتنے سارے راستے کھولے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ سارے اس کے راستے، کس طریقے سے تم پہنچ جاؤ. تو وہ سفید ہو، شرط بہت اہم، سفید ہو، مل جائے تو اچھا ہے. سلائی کیا ہوا نہ ہو. سلا ہوا نہ ہو، یعنی ایسی چادر آپ کو ملی ہے جو ایک ہی چادر ہے، اس چادر میں سے اس کی قمیض بھی بن گئی اور اس کی لنگی بن گئی، اور پھر اگر اوپر سے کوئی دوسری چادر آ رہی تو وہ مسئلہ نہیں، لیکن سلا ہوا نہ ہو. لیکن اس مقدار میں آپ کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، مطلب چادر نہیں بن سکتی اس کی، لنگ نہیں بن سکتی اس کی، اور اس کی قمیض نہیں بن سکتی، مطلب جب تک اس کو سیا نہ جائے، اس کو جوڑا نہ جائے، تو پھر سینے میں قباحت نہیں ہے، لیکن سلا ہوا نہ ہو. اور اگر سیا جائے تو پھر کفن کے ہی کپڑے سے جو دھاگا نکلتا ہے اسی سے ہی سیا جائے، اسی سے استعمال کیا جائے. لیکن اس میں احتیاط یہ ہو کہ اس کو منہ میں نہ لیا جائے. جو سلائی میں منہ ہوتا ہے نا، ایسے منہ میں لے کے دھاگا اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ نہ ہو. آب دہن استعمال نہیں کرتا ہے. کفن کے اوپر کچھ چیزیں لکھ لی جائے، توحید، کلمات کی توحید کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا جائے، کلمہ لکھ دیا جائے، رسالت کی گواہی لکھ دی جائے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں. یہ جیسا ہمارے آپ عموماً ہوتا، لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ کفن کے کپڑے پر ہو یہ ساری چیزیں، کفن کے کپڑے پر ہی ہو، مطلب اوپر کی چادر پر ہو، جو کرتا آ رہا ہے اس کے اوپر ہو، سینہ بند جو ہے اس کے اوپر ہو، یا مخنا ہے اس کے اوپر ہو، یعنی اس کے اوپر ہی ہو. الگ سے بھی لوگ رکھتے ہیں، خیر وہ مسئلہ نہیں، لیکن وہ کفن ہی کا کپڑا ہے کہ جو اس سے الگ کیا گیا ہے. وہ کفن کے اس کپڑے پر لکھا ہوا ہو توحید اور رسالت اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے مردے کو تھوڑی سی تسکین ملے گی، تھوڑا ریلیف مل جائے گا. روایت کے اندر آیا کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنا کفن آمادہ رکھتا ہے، جو تیار کر لے اپنے لیے سب کفن، کہ میرا سائز یہ ہے، میں اس کپڑے کو لائے، اس کو آمادہ کرے اپنے لیے کفن، تو فرماتے ہیں روایت میں جملے ہیں کہ ایسا شخص قیامت کے دن غافلین میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. اور اپنی موت کو یاد کرنا یہ مومنین کا کام ہے. اصل میں مومنین جو ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، کاٹ کے رکھ سکتے ہیں، آپ بنا کے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کفن، بلکہ ہر شب جمعہ اس کو دیکھیے، اس کو دیکھنا ثواب ہے.
पहन के आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, वही चीज़ यानी जिन कपड़ों में पहन के नमाज पढ़ी हो वो सवाब है। उसी का वही अगर कफन दिया जाए तो क्या कहना है, उसकी चादर ओढ़ के आप नमाज पढ़ सकती हैं। उसके ऊपर जोशन कबीर और जोशन सगीर लिख सकती हैं काफूर से या पेन से, ऐसे चल रही। यानी ये आम आदमी है, क्या आम आदमी है, यानी ये परवरदिगार आला की तरफ से एक नेमत है। तो कफन को आमादा करना, कफन को तैयार करना, उसी के ऊपर अपनी शहादत। देखिए जब हम कुंभ में थे तो हमने बहुत सारे अफराद को ऐसा देखा कि अपना कफन लेके वो जनाब मासूमा कुंभ के दरवाजे पे खड़े रहते थे और जो उलमा वहाँ आते थे और उनसे दरख्वास्त करते थे कि इस पर दस्तखत कर दीजिए कि भाई हम जो है वो मोमिन हैं और अल्लाह के बंदे हैं, वो आप इस पर गवाही। उन्होंने पूरी गवाही लिखी हुई होती थी, जो शहादत नामा उस पूरा लिखा होता था, आखिर में आपकी गवाही की ज़रूरत है। 40 मोमिन या इससे ज़्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने लिए ज़िंदगी में आमादगी का इजहार कर रहे हैं और बिल्कुल वो तैयार रहते थे, वो तैयार हैं। इस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं कि जो अपना कफन हाथ में लेके घूमते हैं, अपने साथ लेके घूमते हैं कि नहीं मालूम कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाए। शब जुमा निकालें, कफन को देखें, सवाब है। परवरदिगार से अपनी कोशिश से दुआ करें और खुदा से दुआ करें कि ये कफन पहनना नसीब करें। तो अपना कफन आवाज़ा करना तो जनाब अली, अच्छा उस कफन में खाके शिफा का रखना, खाके शिफा का। अब खाके शिफा तो मैसर नहीं है। खाके शिफा उस मिट्टी को कहते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुक़द्दस की मिट्टी है। अब तो खैर जो भी खाक हमें मिलती है करबला की खाक है, या बहुत ज़्यादा जो हरम की सफाई वगैरह होती है उसमें से अगर किसी को कोई मिट्टी मिल जाए नसीब में अगर उसके आ जाए तो वो मिट्टी होती है, वरना वो खाके शिफा, असल खाके शिफा तो हजरत की कब्र की मिट्टी है, वो अब किसी को भी नसीब नहीं, मैसर नहीं। तो खाके शिफा यानी इससे मुराद वही मिट्टी है। करबला की मिट्टी, करबला की मिट्टी भी आप जगह वगैरह जो करबला से लाई गई होती है उसका कफन में रखना बाइस सवाब है, बाइस निजात मैयत है। तो आज के दिन इंशाअल्लाह, अच्छा एक थोड़ा सा चलिए इसको बयान कर लें, क्योंकि आज हम तय किया था कि हम 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो शहादत नामा अलग से भी लिखा जा सकता है, उसी कफन पर भी लिखा जा सकता है जो कफन से ही जुदा हुआ हो। ठीक है, जिंदगी में उसे तैयार कर लिया जाए, पर बयान हो गया सारा। अच्छा, जोशन कबीर और जोशन सगीर लिखने का सवाब भी है, पढ़ने का सवाब भी है। उसका पानी दम करके कफन पे छिड़कना, पानी आपने पढ़ लिया, दम किया और अपने कफन पे छिड़क दिया, कि जो कुशादी की कब्र का बाइस है, सवाब का बाइस है। वहशत कब्र से निजात मिलेगी, मुनकर नीकीर आकर आपको बशारत देंगे जन्नत की। तो ये इतना बड़ा सवाब, इतना बड़ा निजात, इतनी बड़ी निजात आपको मिल जाएगी इस काम को अंजाम देने से। हौल अज़ाब कब्र, ये बहुत बड़ा हौल है। तो अभी हम दूर है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब इंसान जिसको ले जाया जाता है उससे पूछिए कि कितना उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। हौल, उस हौल से निजात देती है जोशन कबीर और जोशन सगीर। सिर्फ शब कद्र में ना ही पढ़ी जाए, बल्कि आम दिनों में भी, आम जुमरात में भी, बिलखुसूस महीने की पहली जुमरात को इसको पढ़ा जाए और खुद से पढ़ा जाए, पूरी की पूरी पढ़ी जाए और फिर पानी में दम तक किया जाए, पिया भी जाए, पिलाया जाए और फिर कफन पे छिड़क दिया जाए। ये बाइस सवाब है। बहुत बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर